اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ام حسبت ان اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا، کیا تمہیں معلوم ہوا کہ پہاڑ کی کھو اور جنگل کے کنارے والے ہماری ایک عجیب نشانی تھے؟ پہاڑ کی کھو اور جنگل کے کنارے والے اصحاب کہف والرقیم۔ اصحاب کہف مشہور ترین ہستیاں ہیں، نوجوان ہیں جن کا ذکر قرآن کریم میں ہوا۔ والرقیم حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان گرامی ہے کہ رقیم سے مراد وہ جنگل ہے، وہ وادی ہے جس وادی میں وہ غار تھا جس میں اصحاب کہف نے پناہ لی تھی، وہ مراد ہے۔ اس کا شان نزول کچھ یوں ہے کہ نضر بن حارث جو حضور علیہ صلاۃ والسلام کے دشمنوں میں سے تھا، کفار مکہ کے رئیسوں میں سے تھا، سرداروں میں سے تھا، جب حضور علیہ صلاۃ والسلام قرآن کریم میں گزشتہ قوموں کے حال و واقعات جو بیان ہوئے وہ ذکر کرتے حضور علیہ صلاۃ والسلام، تو نضر بن حارث بھی آ جاتا، وہ قریش مکہ سے کہتا کہ میں تمہیں اس سے بہتر قصہ سناتا ہوں، اور وہ رستم اور سوراب کے قصے ان کو سنایا کرتا تھا۔ جب حضور علیہ صلاۃ والسلام کا مقابلہ وہ نہ کر سکے تو کفار مکہ نے، قریش مکہ نے مل کر مشورہ کیا، انہوں نے نضر بن حارث اور ابن ابی معیط کو مدینہ المنورہ میں یہودی علماء کے پاس بھیجا کہ بھئی محمد نے صلی اللہ علیہ وسلم نبوت کا دعویٰ کر دیا ہے، اب ہم کیسے یقین کریں کہ وہ نبی ہیں یا نہیں، یا ان کے مقابلے میں ہم کیا بات کہیں؟ تو یہودیوں نے انہیں 3 سوال بتائے تھے۔ ایک سوال تو یہ تھا کہ ان نوجوانوں کے بارے میں پوچھیں جنہوں نے غار میں پناہ لی تھی، وہ کون تھے، واقعہ کیا ہے۔ روح کے بارے میں سوال کریں، اور اس نوجوان اس شخص کے بارے میں سوال کریں جس نے مشرق سے مغرب تک تمام دنیا کی سیر کی ہے، ذوالقرنین کے متعلق۔ تو وہ آئے واپس، انہوں نے مکہ المکرمہ میں بتایا، تو پھر انہوں نے حضور علیہ صلاۃ والسلام سے یہ سوال کیے تھے اصحاب کہف کے متعلق، ذوالقرنین کے متعلق اور روح کے متعلق۔ روح کے متعلق جو جواب تھا گزشتہ سورہ بنی اسرائیل میں گزر گیا، یہاں سے اصحاب کہف کا ذکر ہوتا ہے، اور اس کے بعد ذوالقرنین کا ذکر بھی اسی صورت میں آئے گا۔ تو اس وقت یہ سورہ مبارکہ نازل ہوئی اور ذکر فرمایا اذ اول فتیۃ الی الکہف، یاد کرو جب کہ ان نوجوانوں نے غار میں پناہ لی، فقالوا ربنا آتنا من لدنک رحمتا، انہوں نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، اے ہمارے رب ہمیں اپنے پاس سے رحمت عطا فرما، رحمت دے، ہمارے رزق کا بندوبست کر، ہمارے ایمان کی حفاظت فرما، ہمارے لیے آسانیاں پیدا فرما، وَهَيِّئْ لَنَا مِنْ أَمْرِنَا رَشَدًا، اور ہمارے لیے کام میں ہمارے لیے راہیابی کے سامان پیدا کر، سبحان اللہ، ہدایت کے سامان پیدا کر۔ یہ اصحاب کہف مشہور ترین اقوال کے مطابق 7 نوجوان تھے جو اپنا ایمان بچانے کے لیے ایک غار میں انہوں نے پناہ لے لی تھی۔ واقعہ کچھ یوں ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد عیسائیوں نے دین میں بگاڑ پیدا کر لیا، بت پرستی شروع ہوگی۔ تو ایک بادشاہ دقیانوس گزرا ہے، شہر افسوس کا بادشاہ تھا، اس دقیانوس نے تو یہاں تک سلسلہ شروع کر دیا کہ بت پرستی زبردستی کرواتا، جو بت پرستی نہ کرتا اسے قتل کر دیا کرتا تھا۔ یہ 7 افراد تھے، یہ ایمان پر قائم تھے، صراط مستقیم پر قائم تھے، جو عیسیٰ علیہ السلام نے انہیں دین بتایا تھا۔ یہ پریشان ہوئے کہ اگر یہی سلسلہ چلتا رہا تو ہمارے ساتھ بھی کچھ برا ہی ہوگا، تو انہوں نے مشورہ کر کے آپس میں یہاں سے فرار ہو گئے۔ یہ 6 افراد تھے، بعض فرماتے ہیں یہ بادشاہ کے مصاحب تھے، بعض فرماتے ہیں کہ شہر کے معززین میں سے تھے، جو بھی تھے بہرحال 6 افراد یہ تھے۔ تو چلتے ہوئے راستے میں ایک 7واں شخص مل گیا جو بکریاں چرایا کرتا تھا، چرواہا تھا، اس کے ساتھ اس کا کتا بھی تھا۔ یوں مل کر یہ 7 افراد اور 8واں ان کا کتا، یہ 8 افراد جا کر انہوں نے اس غار میں پناہ لی۔ جب بادشاہ کو پتہ چلا، دقیانوس بادشاہ کو، تو بادشاہ کو جب پتہ چلا کہ انہوں نے غار میں پناہ لی ہوئی ہے، اس نے غصے میں کہا کہ وہاں دیوار کے دہانے پر، غار کے اوپر دیوار بنا دی جائے تاکہ وہیں اندر وہ بھوکے پیاسے تڑپ تڑپ کر مر جائیں۔ بادشاہ نے جس کی ڈیوٹی مقرر فرمائی وہ نیک شخص تھا، اس نے تانبے کی ایک تختی بنائی اور تختی پر اصحاب کہف کے نام وغیرہ لکھے اور پورا واقعہ لکھا کہ یہ اپنا دین بچانے کے لیے یہاں چھپ کر انہوں نے پناہ لی، اور بادشاہ نے ان کے سامنے دیوار بنوا دی ہے۔ تو وہ تختی بنا کر تانبے کے ایک صندوق میں بند کر کے دیوار کے اندر بنیاد میں رکھ دی۔
تاکہ بعد میں اگر یہ دیوار کھلے کوئی واقعہ جاننا چاہے تو اس کو پتہ چل جائے۔ خدا کی قدرت ہے جی، اللہ تعالیٰ اپنے محبوب بندوں کے لیے، پیاروں کے لیے صدیوں پہلے اہتمام فرما دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ 300 سال کے بعد 300 سال کے بعد ایک بادشاہ پیدا ہوا بے دروس، جو دیندار تھا، ایماندار تھا، تو لوگ اس وقت مرنے کے بعد اٹھنے کو، دوبارہ زندہ ہونے کو نہیں مانتے تھے، یقین ہی نہیں کرتے۔ وہ بڑا پریشان تھا کہ لوگوں کو کس طرح یقین آئے۔ اس نے اللہ کی بارگاہ میں دعا فرمائی کہ یا اللہ کوئی ایسی نشانی پیدا فرما جس سے لوگ یقین کر لیں کہ مرنے کے بعد بھی اٹھنا ہے۔ سبحان اللہ۔ جی 300 سال پہلے اصحاب کہف کو اللہ نے غار میں پہنچا دیا، 300 سال کے بعد اللہ کا محبوب بندہ اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہے، رب اس کے لیے نشانی ظاہر کرتا ہے۔ سبحان اللہ جی، اللہ اللہ۔ میں واقعہ پڑھتا ہوں، بار بار ایمان تازہ ہوتا ہے، یقین تازہ ہوتا ہے کہ رب کی قدرت دیکھیں۔ رب جانتا تھا میرا بندہ آئے گا، اس کو ضرورت پڑے گی، اس کا اہتمام کر دوں۔ سبحان اللہ۔ اللہ ہمیں اپنا محبوب بننے کی توفیق عطا فرمائے، نیک بندہ بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ دیکھیں جی، اس نے 300 سال کے بعد رب کی بارگاہ میں دعا کی تو چرواہا ایک بکریاں چرایا کرتا تھا اسی جنگل میں، اسے ضرورت پڑی کہ کوئی غار وغیرہ ہو، کبھی بارش میں یا ویسے بکریوں کو کہیں غار میں پناہ دی جائے، کہیں بکریوں کا ریور اکٹھا کر کے بند کر دیا جائے۔ تو اتفاق سے اس کو وہی غار نظر آئی، لیکن غار کے سامنے دیوار تھی۔ وہ چرواہا گیا، مزدور وغیرہ لے کر آیا تو انہوں نے آ کر دیوار توڑی۔ دیوار جو ہی توڑی تو وہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ اندر تو انسان لیٹے ہوئے ہیں۔ وہ گھبرا کے بھاگ گئے۔ پیچھے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو بیدار کر دیا، اصحاب کہف کو، تو انہوں نے اپنے ایک ساتھی یملیخا کو کھانے کے لیے بھیجا۔ پہلے تو اٹھے تو آپس میں ایک دوسرے سے پوچھنے لگے یہ کتنی دیر ہوئی ہوگی ہمیں، تو کسی نے کہا 1 دن ہوا ہے، کسی نے کہا دن سے کچھ زیادہ عرصہ ہو گیا ہے۔ چونکہ جب انہوں نے غار میں پناہ لی تو لگ بھگ چاشت کا وقت تھا، اور جب بیدار ہوئے تو لگ بھگ عصر کا وقت تھا۔ تو اب وہ یہ سمجھ رہے تھے یا تو چاشت سے لے کر عصر تک سوئے ہیں، یا 1 دن سے لے کر دوسرے دن تک کی عصر کا وقت ہو گیا ہے۔ سبحان اللہ۔ جو بڑے ان میں سے تھے انہوں نے کہا اس بات کو چھوڑو، اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ ہم کتنی دیر تک سوئیں، کھانے کا اہتمام کرو۔ تو کھانے کے لیے یملیخا کو جب شہر کی طرف بھیجا، 300 سال گزر چکے تھے، وہ کھنڈرات بھی شہر بن چکے تھے، جو پرانی عمارتیں تھیں وہ بوسیدہ ہو کے کھنڈر بن گئی تھی۔ دیکھ کے حیران ہوئے کہ یا اللہ یہ ماجرا کیا ہے۔ شہر کے مین دروازے سے داخل ہوئے تو وہاں بھی اسلامی نشانیوں کو دیکھا تو پریشان ہوئے، اور ہر شخص کو دیکھا کہ لوگ سنا عیسیٰ علیہ السلام کا نام لے رہے ہیں بے دھڑک، کوئی پوچھنے والا نہیں، کوئی روکنے والا نہیں۔ انہوں نے کہا یا اللہ یہ ماجرا کیا ہے؟ کل تک تو ہم اس شہر سے گئے تھے، عیسیٰ علیہ السلام کا جو نام لیتا تھا اس کو بھی قتل کر دیا جاتا تھا، آج تو لوگ سر عام نام لیتے ہیں۔ تو چلتے چلتے وہ نان بھائی کے پاس گئے، اس سے روٹی خریدی۔ روٹی جب لی تو وہی سکہ دیا جو دقیانوسی دور کا تھا۔ وہ سکہ دیا تو نان بھائی نے کہا یہ سکہ تم کہاں سے لائے ہو؟ یہ سکہ رائج الوقت نہیں ہے، آج اس کا استعمال تو ختم ہو گیا، اس کا چلن باقی نہیں رہا۔ اس نے کہا کل تو ہم لے کر گئے ہیں بھائی، یہ میرا اپنا سکہ۔ اس نے کہا نہیں، آپ کو کوئی خزانہ ہاتھ لگ گیا ہے۔ اس نوجوان یملیخا نے کہا نہیں بھائی یہ میرا اپنا سکہ ہے، کل ہم یہاں بازار سے لے کر گئے ہیں، آج میں کھانا خریدنے آیا ہوں۔ تو ان کی آپس میں گفتگو شروع ہوئی، بات بڑھتے بڑھتے حاکم شہر تک جا پہنچی۔ حاکم آیا، اس نے پوچھا خزانہ تمہیں کہاں سے ملا ہے؟ انہوں نے یہی کہا خزانہ نہیں، ہمارا اپنا سکہ ہے۔ اس شہر حاکم نے کہا بھائی تم تو نوجوان نظر آ رہے ہو اور ہم سب بوڑھے ہیں، آج تک تو ہم نے یہ سکہ نہیں دیکھا، یہ کوئی بہت قدیم سکہ ہے۔ یملیخا سمجھ گئے کہ کچھ معاملہ اور ہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ اچھا مجھے یہ بتاؤ کہ بادشاہ جو دقیانوس تھا اس کا کیا حال ہے؟ انہوں نے کہا کون سا بادشاہ دقیانوس؟ وہ تو کوئی 300 سال پہلے ایک ظالم جابر بادشاہ تھا، گیا گزرا ہو گیا، وہ تو گزر گیا۔ تو انہوں نے کہا بھائی پھر ماجرا یہ ہے کہ ہم نے بادشاہ سے جان بچانے کے لیے یوں غار میں پناہ لی تھی،
آج میں بیدار ہوا ہوں تو کھانا لینے آیا ہوں، آؤ میرے ساتھ چلو، میرے باقی ساتھی بھی غار میں۔ تو یوں وہ شہر کا حاکم تمام افراد کو ساتھ لے کر جب غار میں پہنچے تو واقعی دیکھا انہوں نے غار میں وہ نوجوان موجود ہیں۔ وہ تو پہلے گھبرائے، انہوں نے آواز سنی لوگوں کا شور شرابہ، گھبرائے اور اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہوئے، توبہ و استغفار کرنے لگے۔ وہ سمجھے کہ شاید بادشاہ کو پتہ چل گیا تو ہمیں گرفتاری کے لیے اس نے وفد بھیجا، افراد بھیجے، سپاہی بھیجے۔ جب یہ یملیخا ان کے پاس پہنچے تو یملیخا نے جا کر اصحاب کہف کو بات سنائی کہ بھئی قصہ تو یوں ہے، ہمیں تو یہاں 300 سال گزر گئے ہیں سوئے ہوئے۔ اللہ اکبر، 300 سال کی نیند، سبحان اللہ۔ پتہ چلا کہ رب سلائے تو ایک دن کیا سالوں گزر جاتے ہیں، بندہ سوئے رہتا ہے جی۔ اللہ تو حاکم شہر نے تفتیش وغیرہ کی، دیوار کھودی تو واقعی اس دیوار میں سے وہ صندوق بھی نکل آیا، پوری تفصیل بھی ان کی نکل آئی۔ تو اس نے بادشاہ بہدروس کو خبر دی۔ بادشاہ بہدروس اپنے وزراء کے ساتھ آیا، اصحاب کہف سے ملا، ساری وہ نشانی دیکھی، اللہ کا شکر بجا لایا۔ سبحان، اس کی دعا قبول ہو گئی تھی۔ لوگوں کو یقین ہو گیا کہ انسان مرنے کے بعد بھی جی اٹھتا ہے، ورنہ 300 سال تک کون زندہ رہ سکتا ہے بھوکا پیاسا، 300 سال کی نیند۔ تو انہیں اللہ کی قدرت پر یقین ہو گیا۔ بادشاہ بہدروس نے اللہ کا شکر ادا کیا۔ تو میں نے عرض کی کہ رب کائنات اپنے پیاروں کے کام کرنے کے لیے سینکڑوں سال پہلے اہتمام کر دیتا ہے۔ حضور علیہ السلام نے مکہ سے مدینہ ہجرت فرمانی تھی، 1000 سال پہلے اللہ تعالیٰ نے یمن کے بادشاہ سے وہ گھر بنوا دیا جو حضرت ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تھا۔ حضور علیہ السلام مکہ سے ہجرت فرماتے ہیں، 1000 سال کے بعد مدینہ تشریف لے جاتے ہیں، آپ کے لیے مکان پہلے سے تیار ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں حسن اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نیک عمل کرنے والوں کو اپنا محبوب بندہ بنا لیتا ہے۔ اللہ ہمیں اس راستے پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اصحاب کہف جو ہیں یہ کل 7 افراد تھے۔ ان کے ناموں کے جو خاص ذکر کیے گئے تفسیر جمل وغیرہ میں، تو وہ یہ ذکر ہے کہ کوئی شخص اگر اپنے سامان میں ان کے نام لکھ کر رکھ دے، سامان چوری ہونے سے، جلنے سے، ضائع ہونے سے محفوظ رہے گا۔ کشتی اور جہاز پر لکھ دیے جائیں، وہ پانی میں ڈوبنے سے محفوظ رہیں گے۔ درد سر والے کے لیے، بیمار کے لیے، اسی طرح کوئی شخص اگر بھاگا ہو اس کے لیے واپس پلٹنے کے لیے یہ نام بڑے اکثیر رکھتے ہیں۔ اسی طرح کوئی شخص اگر اپنے گھر کے دروازے پر یہ نام ان کے لکھ کر رکھ دے، اللہ کے فضل و کرم سے وہ مکان بھی جلنے سے، تباہ و برباد ہونے سے محفوظ رہتا ہے۔ سبحان اللہ۔ رب کائنات نے اپنے محبوب بندوں کے ناموں میں بھی کیسی تاثیر رکھ دی ہے جی۔ تو اللہ تعالی ہمیں اپنے محبوب بندوں سے محبت کرنے، ان کے راستے پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔